بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ واجب الاحترام دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور نوجوانوں اور قابل قدر میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کامیابی۔ آج اس دنیا کے اندر ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن جس کو وہ کامیاب سمجھتا ہے اس کے لیے وہ مختلف قسم کے طریقے اختیار کرتا ہے۔ کوئی کسی چیز کا سہارا لیتا ہے، کوئی کسی کام کا سہارا لیتا ہے، کوئی ڈھب اختیار کرتا ہے، مگر کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ 30ویں پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کہ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو صاف کیا، ستھرا کیا اور اپنے اللہ کے نام کا ذکر کیا، یعنی اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کامیابی کے لیے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو وہ اپنے آپ کو پاک کر لے، یعنی اپنے نفس کو پاک کر لے، اپنی سوچ کو پاک کر لے، اپنی جو قلبی کیفیت ہے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لے، یعنی ظاہری اور باطنی جو صفائی ہے اس کا وہ اہتمام کر لے۔ اور نمبر 2، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی یاد کرے، اور اللہ کی یاد جو ہے یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور پھر تیسرا جو بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ قرآن نے 3 چیزوں کو بیان کیا۔ اس میں آج جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ پاکیزگی کے بعد اللہ کا ذکر جو ہے اس کے بعد جو خاص بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے نماز کا۔ اللہ نے کامیابی کے لیے کہا کہ صاف ستھرا کر لو اپنے آپ کو، پھر اللہ کا ذکر کرو، اور ذکر میں بھی رہنمائی فرما دی کہ ذکر میں بہترین ذکر جو ہے وہ نماز ہے۔ کہا کہ نماز پڑھو۔ نماز جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی طرف ہمارے بہت سارے بھائی توجہ نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو عام سا کام ہے، یہ تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز بہت بڑا کام ہے اور بہت بڑا وظیفہ ہے۔ لوگ آ کر پوچھتے ہیں جی ہمارے فلاں کام کے لیے ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام وظائف سے بڑا وظیفہ جو ہے وہ نماز ہے، کیونکہ نبی پاک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام کے رکن بیان فرمائے ہیں 5، ان میں سب سے پہلے نمبر پر جو یہ کہا گیا کہ اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یعنی کلمہ توحید و رسالت کے بعد اگر اسلام کا دوسرا رکن ہے تو وہ نماز ہے۔ اس چیز کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ توحید اور رسالت جو ہے
اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، ایمان کے ساتھ ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو عمل میں سب سے پہلے نمبر پر نماز ہے، اور نماز ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے یہ مومنوں کی معراج ہے۔ یعنی اب وہ ایک مقام پر قرآن نے کہا کہ جو کامیابی چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرے، اللہ کا ذکر کرے اور نماز پڑھے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ یعنی نماز پڑھے گا تو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا، نماز پڑھے گا اللہ عروج عطا فرمائے گا، اور اس عروج میں کسی چیز کی تخصیص نہیں ہے کہ نماز پڑھنے سے صرف ایک قسم کا عروج ملے گا، نہیں، بلکہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کا عروج عطا فرماتا ہے۔ نماز پڑھنے سے اس کی زندگی میں معاشی عروج بھی نصیب ہوگا، اسے صحت تندرستی کا عروج بھی نصیب ہوگا، اسے دوستوں میں عزت کا عروج بھی نصیب ہوگا، اسے اللہ کے قرب کا عروج بھی نصیب ہوگا، اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت عظیم ہے اس کا عروج بھی نصیب ہوگا۔ یعنی جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ ہر طرح سے اللہ اس سے بلندیاں عطا فرمائے گا، اسے کاروبار میں بھی بلندیاں ملیں گی، اسے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ بلندیاں عطا فرمائے گا، اسے صحت و تندرستی میں بھی اللہ بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے، اگر ہم زندگی میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہیں تو ہم نماز کی پابندی کریں، ہر دن میں 5 مرتبہ اپنے اللہ کے حضور حاضری دیں اور اس سے مناجات کریں نماز کی صورت میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نمازی کو اللہ عروج عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز کامیابی کا ایک ذریعہ ہے، نماز عروج اور بلندی کا ذریعہ ہے، نماز صحت اور تندرستی کا ایک ذریعہ ہے، نماز عزت اور وقار کا ذریعہ ہے، نماز نظم و ضبط کا ذریعہ ہے، نماز معاشرے میں آپ کو اہم شخصیت بنا دے گا۔ اس لیے میں مختصر بات کرتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے ہم نماز کی پابندی کریں اور نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے ملاقات کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔